بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجامی کا سبق نمبر 78 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو اما فی صورت الاتصال سے لے کر تطیع الطواعح تک پڑھیں گے۔ اما فی صورت اتصال ضمیر المفعول به، بہرحال مفعول کی ضمیر کے متصل ہونے کی صورت میں فاعل کے ساتھ، تو وہاں پر مفعول کو اس لیے مقدم کرتے ہیں اور فاعل کو مؤخر کرتے ہیں لئلا یلزم الازمار قبل الذکر لفظا و رتبتا، تاکہ اضمار قبل ذکر نہ لفظاً آئے اور نہ رتبتاً۔ واما فی صورت وقوعہ بعد الا، اور فاعل کا الا کے بعد واقع ہونے کی صورت میں، او معناها یا معنی الا کے بعد، لئلا ينقلب الحصر المطلوب، تاکہ تبدیل نہ ہو جائے حصر مطلوب۔ واما فی صورت کون المفعول ضمیرا متصلا، بہرحال مفعول کے ضمیر متصل ہونے کی صورت میں، والفاعل غیر متصل، اور فاعل کے غیر متصل ہونے کی صورت میں، لمنافات الاتصال الانفصال، اتصال کا انفصال کے منافی ہونے کی وجہ سے، بتوسط الفاعل الغیر المتصل بینہ و بین الفعل، وہ فاعل جو کہ غیر متصل ہیں اس کے واسطے کے ساتھ، بینہ مفعول و بین الفعل فاعل کے درمیان، وہ اتصال جو ہے انفصال میں تبدیل ہو جائے گا، اور اتصال اور انفصال میں منافات ہیں۔ بخلاف اس صورت کے اذا کان الفاعل ایضا ضمیرا متصلا، کہ جب فاعل بھی ہو ضمیر متصل ہو، فإنه یجب حینئذ تقدیم الفاعل، تو اس وقت جو ہے فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، نحو ضربتک، جس طرح کے ضربتک میں۔ حذف الفعل، فعل کو حذف کرنا۔ یہاں سے فعل کے وہ مقامات بیان کیے جا رہے ہیں جہاں پر فعل کو جوازاً حذف کیا جاتا ہے۔ وقد یحذف الفعل الرافع للفاعل، اور کبھی کبھی وہ فعل حذف کیا جاتا ہے جو کہ رفع دینے والا ہو فاعل کو، لقیام قرینۃ، قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے، دالۃ علی تعیین المحذوف، ایسا قرینہ جو دلالت کرے محذوف کی تعیین پر، جوازاً ای حذفاً جائزاً، یہ حذف جو ہیں یہ جائز طور پر ہوتا ہے نہ کہ وجوباً۔ فی مثل قول کا، آپ کی قول کی مثل میں، زیدن کہنا، ای فی ما کان جوابا لسؤال محقق، جو سوال محقق کے جواب میں ہو، زیدن، لمن قال، اس شخص کے لیے جو کہے، من قام، کہ کون کڑا ہے، سائلا، اس حال میں کہ سوال کرنے والا ہو، امن یقوم بہ القیام، اس شخص کے متعلق جس کے ساتھ قیام قائم ہے، فیجوز ان تقول، پس جائز ہے کہ آپ یہ کہہ دیں، زیدن بحذف قامہ، قامہ کے حذف کے ساتھ زیدون کہہ دیں، ای قام زیدون، تو اس کا مطلب ہوگا کہ زید کڑا ہے۔ ویجوز، اور یہ بھی جائز ہے، ان تقول، کہ آپ یہ کہہ دیں، قام زیدون بے ذکر ہی، کہ فعل کو ذکر کرے، قام زیدون پورا جملہ کہہ دیں۔ وانما قدر الفعل دون الخبر، اور فعل کو حذف کیا گیا ہے نہ کہ خبر کو، لأن تقدیر الخبر یوجب حذف الجملۃ، کیونکہ خبر کو حذف کرنا یہ جملے کو حذف کرنا واجب کرتا ہے، وتقدیر الفعل، اور فعل کو حذف کرنا، یوجب حذف احد جزئیہا، جملے کے دو جزء میں سے ایک جز کو حذف کرنا واجب کرتا ہے، وتقلیل فی الحذف اولا، اور تقلیل جو ہیں وہ حذف میں اولا ہیں۔ وَكَذَا يُحْذَفُ الْفِعْلُ جَوَازًا، اور اسی طرح فعل کو حذف کی جاتا ہے جوازاً، فی ما کان جوابا لسؤال مقدر، کہ جب سوال مقدر کا جواب ہو، فی نحو قول شاعر، شاعر کے قول کی مثل میں، فی مرثیت یزید بن نخشل، یزید بن نخشل کے مرثیے میں، لیبقا، کہ رویا جائے، علی البناء للمفعول، یہ فعل مبنی للمفعول ہیں، یعنی فعل مجہول ہیں، یزید مرفوع، یزید مرفوع ہیں، کہ رویا جائے یزید، علی انہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، بنابر اس کے کہ یزید مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہیں، ضارع، ای عاجز ذلیل، ضارع کا معنی ہے کہ عاجز اور حقیر، وہو فاعل الفعل المحذوف، ضارع جو ہیں یہ فعل محذوف کا فاعل ہیں، کہ عاجز آدمی روئے،
یبکی ہے ضارعن کہ روئے عاجز آدمی، بے قرینۃ سؤال المقدر سوال مقدر کے قرینے کے ساتھ، وہ من یبکی ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کون روئے، وَأَمَّا عَلَى روایت لیبکی یزیدہ بہرحال لیبکی یزیدہ کی روایت کے مطابق علی البناء للفاعل کہ لیبکی یہ مبنی للفاعل ہو یعنی فعل معلوم ہو، ونصب یزیدہ اور یزید کے نصب کی صورت میں فلیس مما نحن فیہ تو پس یہ وہ بحث نہیں ہوگی جس بحث میں ہم چل رہے ہیں، لخصومات وہ عاجز آدمی جو عاجز آ چکا ہے جھگڑے سے، متعلق بزارعن یہ متعلق ہے زارعن کے ساتھ، یبکیہ من یضل انہیں روئے وہ آدمی جو ذلیل ہے، ویعجز اور عاجز ہے، ان مقاومت الخصماء جھگڑے میں مقابلہ کرنے سے، لأنہ کان ظہیرا للعجزۃ والاذلاء کیونکہ یزید جو تھا وہ مددگار تھا عاجز لوگوں کا اور ذلیل لوگوں کا اور حقیر لوگوں کا، وآخر البیت اور شعر کا آخری بیت یہ ہیں، ومختبت اور وہ شخص بھی روئے جو سائل ہے بغیر وسیلے کے، مما تطیع الطواعع جس کو مہلکات نے ہلاک کر دیا، جس کو حوادثات زمانے نے ہلاک کر دیا۔ آج کے سبق میں پہلے نمبر پر تو یہ پڑھیں گے کہ جو پچھلے سبق میں ہم نے فاعل کو مؤخر کرنے کے جو 4 مقامات پڑھے تھے تو ان کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے کہ فاعل کو کیوں مؤخر کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پڑھیں گے کہ فعل کو جوازاً حذف کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی تفصیل سے پڑھیں گے۔ اما فی صورت اتصال ضمیر المفعول بھی بہرحال مفعول کے ضمیر متصل کی صورت میں فاعل کو مؤخر اس لیے کرتے ہیں تاکہ اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً نہ آئے۔ وہ اس طرح کہ اس کی مثال تھی ضرب زیدن غلامہ، تو غلامہ کے ساتھ ہو ضمیر یہ زید کی طرف راجع ہیں۔ اب اگر غلامہ کو مقدم کرتے یعنی فاعل کو مقدم کرتے مفعول پر اور مفعول کو مؤخر کرتے تو یہاں پر اضمار قبل ذکر آتا کیونکہ ضمیر کا پہلے ذکر آتا، لفظاً بھی رتبتاً بھی، لفظاً تو لفظوں میں آتا وہ تو ظاہر ہے، اور رتبتاً اس لیے آتا کہ وہ ضمیر مفعول کا ہے اور مفعول کا مرتبہ بھی فاعل کے بعد ہوتا ہے، تو لہٰذا اضمار قبل ذکر آتا لفظاً بھی رتبتاً بھی۔ تو اس لیے ہم نے اس خرابی سے بچنے کے لیے یہ کر دیا کہ مفعول کو مقدم کر دیا اور غلام ہو میں جو ہو ضمیر ہے اور غلام ہوئے اس کو مؤخر کر دیا اور فاعل کو مؤخر کر دیا، لئلا یلزم الاضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً تاکہ لازم نہ آئے اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً۔ واما فی صورت وقوعہ بعد الا او معناہا بہرحال فاعل کے الا یا معنی الا کے بعد واقع ہونے کی صورت میں یہ اس لیے لئلا ینقلب الحصر المطلوب تاکہ حصر مطلوب جو ہیں وہ تبدیل نہ ہو جائے، اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح تبدیل ہوتا ہے، جس طرح کہ انما ضرب امرا زیدن، تو یہاں پر اگر ہم پڑھتے ہیں انما ضرب زید امرا تو یہ معنی ہو جائے گا کہ نہیں مارا زید نے مگر امر ہی کو، تو زید کی امر کی مضروبیت وہ زید کے اندر ہی بند ہو جائے گی، حالانکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ نہیں مارا امر کو مگر زید ہی نے، تو زید کی ضاربیت کو امر میں ہم بند کرنا چاہ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ جو حصر ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ وَأَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الْمَفْعُولِ ضَمِيرًا مُتَّصِلًا بہرحال جب مفعول ضمیر متصل ہو تو اس صورت میں فاعل کو اس لیے مؤخر کرتے ہیں اور فاعل جو ہیں وہ غیر متصل ہوں، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اتصال انفصال میں تبدیل نہ ہو جائے، اور اتصال انفصال میں منافات ہیں، اور وہ اس طرح تبدیل ہو جائے گا کہ فاعل کو جب مؤخر کریں گے تو فعل اور فاعل کے درمیان مفعول آئے گا، لیکن جب فاعل کو مقدم کریں گے تو پھر جو ہیں فعل اور مفعول کے درمیان جو ہیں وہ فاعل آئے گا،
اور اتصال جو ہے وہ انفصال میں تبدیل ہو جائے گا. اور وہ صورت یہ ہے ضربا کا زیدن. اب یہاں پر ضربا کا کاف ضمیر ضربا کے ساتھ یہ مفعول کی ضمیر ہے، ضربا کے ساتھ متصل ہیں، اور زیدن یہ مؤخر ہیں، فاعل مؤخر ہیں. اب اگر زیدن جو ہیں اس کو مقدم کریں گے ضربا زیدن تو کاف ضمیر الگ سے رہ جائے گا. تو کاف ضمیر جو تھا وہ تو متصل تھا، اور اس کے بعد کاف ضمیر کی جگہ پر ایاہو لائیں گے یا ایا کا لائیں گے تو ضربا کا زیدن ایا کا یہ ہو جائے گا. تو جو ضمیر متصل تھا وہ منفصل میں تبدیل ہو جائے گا. لمنافات الاتصال الانفصال، بوجہ اتصال کے منافی ہونے کے انفصال کے، بتوسط الفاعل الغیر المتصل بینہ و بین الفعل، اس فاعل کے توسط سے جو کہ غیر متصل ہیں مفعول اور فعل کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے، بخلاف اس صورت کے اذا کان الفاعل ایضا ضمیرا متصلا، کہ جب فاعل ضمیر متصل ہو اسی طرح، فإنه يجب حينئذ تقدیم الفاعل، تو اس وقت جو ہے فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، جس طرح کہ ضربتک، تو ضربتک میں یہاں پر فاعل جو ہے مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ فاعل جو ہے خود ضمیر متصل ہے. حذف الفعل، یہاں سے فعل کے وہ مقامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پر فعل کو جوازاً حذف کیا جاتا ہے، اور یہ دو صورتیں ہیں. وقد یحذف الفعل الرافع للفاعل، اور کبھی کبھار فعل کو حذف کیا جاتا ہے وہ فعل جو رفع دینے والا فاعل کو، لقیام قرینۃ، قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے، دالۃ علی تعیین المحذوف، ایسا قرینہ جو دلالت کرے محذوف کی تعیین پر، جوازاً ای حذفاً جائزاً، اور یہ حذف جو ہے یہ جواز کے طور پر ہے نہ کہ وجوباً. فی مثل قولک، آپ کی قول کی مثل میں، زیدن، ایک سائل ہے ایک مسئول ہے، ایک سوال کرنے والا ہے اور ایک وہ شخص ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے. تو سائل نے سوال کیا من قام، کہ کون کھڑا ہے، تو مسئول نے جو جواب دیا ہے اس کے دو طریقے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ زیدن، صرف زیدن کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قام زیدن پورا کہتے. تو مسئول نے جو کہا ہے زیدن، صرف زیدن کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر قام فعل محذوف ہے. اس پر قرینہ یہ ہے کہ جو سوال ہوا ہے، سائل نے جو سوال کیا من قام، تو یہاں پر سائل یہ چاہتا ہے کہ قیام کی نسبت کس کی طرف ہے، قیام کی اسناد کس کی طرف ہے. تو مسئول نے جواب دے دیا کہ یہاں پر جو قیام کی نسبت ہے وہ زید کی طرف ہیں. تو یہ دونوں طرح ٹھیک ہے. زیدن کی صورت میں قام فعل کو معذوف مانا جائے گا، اور قام زیدن میں ذکر مذکور سمجھا جائے گا کہ یہاں پر قام زیدن یہ فعل اور فاعل دونوں مذکور ہیں. ای فی ما کان جوابا لسؤال محقق، سوال محقق کسے کہتے ہیں؟ سوال مقدر. سوال محقق کہتے ہیں کہ جو سوال لفظ میں مذکور ہو، جس طرح کہ من قام تو لفظ میں مذکور ہے، اور جو سوال لفظ میں مذکور نہ ہو اس کو سوال مقدر کہتے ہیں، جس کو فرض کیا جائے، یعنی وہ سوال جس کو فرض کیا جائے. لمن قال، اس شخص کے لیے جس نے کہا من قام کہ کون کھڑا ہے، سائلن، اس حال میں کہ سوال کرنے والا، امن یقوم بہ القیام، اس شخص کے متعلق جس کے ساتھ قیام قائم ہے، فیجوز، پس جائز ہے، ان تقولا کہ آپ یہ جواب دیں، زیدن، صرف زید کہہ دے، بے حذف قامہ، قامہ کے حذف کے ساتھ، ای قام زیدن، تو اس کا مطلب ہوگا کہ قام زیدن کے زید کھڑا ہے. ویجوز، اور یہ بھی جائز ہے، ان تقول قام زیدن، کہ پورا کہہ دے، فعل اور فاعل دونوں کو ذکر کر دے بذکر ہی، تو یہ بھی جائز ہے. وانما قدر الفعل دون الخبر، یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر قامہ فعل کو آپ محذوف مانتے ہیں، اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ زیدن کو مبتدا بناؤ اور قامہ کو خبر بناؤ، خبر کو محذوف مان لو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قامہ جو ہے، قامہ جو فعل ہے، اس کو اگر حذف مان لیں تو پھر جملے کا ایک جز جو ہے حذف ماننا پڑتا ہے. اور اگر یہ کہہ دے کہ زیدن مبتدا ہے اور قامہ اس کی خبر ہے، اور خبر کو محذوف مان لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قامہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، تو پورا جملہ حذف ماننا پڑتا ہے. تو حذف میں تقلیل اولا ہے، کہ جہاں پر
ایک مقام پر حذف زیادہ کیا جاتا ہے اور دوسرے مقام پر کم ہو تو کم جو ہے وہ اولا ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا قُدِّرَ الْفِعْلُ دُونَ الْخَبْرِ، فعل کو مقدر کیا گیا، حذف کر دیا گیا نہ کہ خبر کو، لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْخَبْرِ، کیونکہ خبر کو حذف کرنا یوجب حذف الجملۃ، جملے کو حذف کرنا واجب کرتا ہے، وَتَقْدِيرَ الْفِعْلِ، اور فعل کو مقدر کرنا حذف کرنا یوجب حذف احد جزئیہا، جملے کا دو جزوں میں سے ایک جز کو حذف کرنا واجب کرتا ہے، وہ تقلیل فی الحذف اولا، اور تقلیل جو ہے حذف میں اولا ہے۔ وَكَذَا يُحْذَفُ الْفِعْلُ جَوَازًا، اور اسی طرح فعل کو حذف کیا جاتا ہے جوازاً، یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر فعل کو جوازاً حذف کیا جاتا ہے، لیکن جب فعل سوال مقدر کا جواب ہو، جس طرح کہ یہ شاعر کا قول ہے یزید بن نشر کے مرثی میں، لیوب کا یزیدو، کہ رویا جائے یزید کو، زارعن، تو زارعن جو ہے یہ فعل معذوف کا فاعل ہے، اصل میں تھا یب کی ہے زارعن، کہ روئے وہ عاجز آدمی جو جھگڑے میں مقابلہ کرنے سے عاجز آنے والا ہے، تو وہ روئے۔ لیکن یہاں پر جب یہ عبارت سنے گا لیوب کا یزیدو، تو اس کے ذہن میں خود بہت سوال پیدا ہوگا کہ کون روئے، تو اس کے جواب میں یہ ہے یب کی ہے زارعن، تو لہذا یب کی ہے فعل جو ہے یہ سوال مقدر کے جواب میں ہے، جو کہ سوال محقق نہیں ہے، سوال مقدر کے جواب میں ہے، لہذا یہاں پر بھی یب کی ہے کو جوازاً حذف کیا۔ ایک اور روایت ہے کہ لیوب کا کو لیب کی کیوں نہیں پڑھتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیب کی اگر پڑھیں گے یعنی فعل معلوم پڑھیں گے تو پھر یزیدو پر رفع نہیں آ سکتا، بلکہ یزیدہ پر نصب آئے گا، اور زوارعن جو ہے یہ پھر لیب کی فعل کا فاعل بنے گا۔ اور جو بات ہم کر رہے ہیں، جو بحث ہم کر رہے ہیں، یہ تو تب بنتا ہے، سوال مقدر تو تب پیدا ہوتا ہے کہ جب لیوب کا ہو، اگر لیوب کا نہیں ہے تو پھر سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ خود بہت یہاں پر موجود ہیں لیب کی، کہ چاہیے کہ روئے، کون روئے؟ وہ عاجز آدمی جو جھگڑے میں مقابلہ کرنے سے عاجز آنے والا ہے یزید پر، تو یہاں پر سوال مقدر پیدا نہیں ہو رہا، سوال مقدر تب پیدا ہو رہا ہے جب اس کو لیوب کا پڑھیں گے اور یزید پر نائب فاعل ہو، تو پھر زوارعن، وہ تو لیوب کا کے لیے فاعل نہیں بن سکتا، تو پھر زوارعن کو فعل معذوف کے لیے فاعل بنائیں گے، تو تب جو ہے فعل جو ہے حذف کیا جائے گا جوازاً۔ اور لیب کی صورت میں تو یہ زوارعن فاعل ہے اور یزید جو ہے مفعول بھی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا لیب کی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ پھر وہ بحث نہیں ہوگا جو بحث ہم کر رہے ہیں۔ وَقَذَا يُحْذَفُ الْفِعْلُ جَوَازًا، اور اسی طرح فعل کو حذف کیا جاتا ہے جوازاً، فِيمَا كَانَ جواباً لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٍ فِي نَحْوِ قَوْلِ شَاعِرٍ فِي مَرْثِيَّةِ یزید بن نخشل، کہ جب فعل ہو سوال مقدر کے جواب میں، جس طرح کے شاعر کا قول ہے یزید بن نخشل کے مرثی میں، لیوب کا علی البناء للمفعول ہے، لیوب کا جو ہے مبنی للمفعول ہے، یعنی فعل مجہول ہے لیوب کا، یزیدو، رویا جائے یزید کو، یزید جو ہے مرفوع ہے علی انہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، یعنی نائب فاعل ہیں۔ زارعن ای عاجز ذلیل، زارع کہتے ہیں اس عاجز اور حقیر آدمی کو، وہوا فاعل الفعل المحذوف ہے، یہ فعل محذوف کا فاعل ہیں، ایب کی ہے زارعن، یعنی روئے وہ عاجز آدمی، بے قرینت سوال المقدر ہے، سوال مقدر کے قرینے کے ساتھ، اور یہ سوال مقدر جو ہیں یہ یبکی ہے کہ فعل کے حذفیت پر یہ قرینہ ہے سوال مقدر، وہوا من یبکی ہے، اور یہ سوال مقدر یہ ہے کہ کون روئے، وَأَمَّا عَلَى روایت لیب کی یزیدہ، بہرحال لیب کی یزیدہ کی روایت کے مطابق علی البناء للفاعل ہے کہ فعل جو ہے مبنی للفاعل ہو، یعنی فعل معلوم ہو، ونصب یزیدہ، اور یزیدہ پر نصب ہو، فلیس مما نحن فیہ، تو یہ وہ بحث نہیں ہوگا جو بحث ہم کر رہے ہیں، لخصومت، وہ عاجز آدمی جو جھگڑے سے عاجز آنے والا ہے، لخصومت جار مجرور متعلق ہیں بزارعن، زارعن کے ساتھ، ای یبکیہ من یذل ویعجز عن مقاومت الخصماء، یعنی روئے وہ عاجز آدمی اور وہ ذلیل آدمی، حقیر آدمی جو جھگڑے میں مقابلہ کرنے سے عاجز آنے والا ہے اور ذلیل ہونے والا ہے، لأنہ کان ظہیرا للعجزۃ والاذلاء، کیونکہ یزید جو تھا
وہ نادار، فقیر، حقیر اور عاجز لوگوں کا مددگار تھا۔ لأنہ کان ظہیرا للعجزۃ والاذلاء، کیونکہ یزید جو تھا وہ مددگار تھا عاجز لوگوں کا اور ذلیل لوگوں کا۔ وآخر البیت، اور شعر کا آخر بیت یہ ہے، ومختبط مما تطیع الطبائع، اور وہ جو سوال کرنے والا ہے بغیر وسیلے کے وہ شخص بھی روئے، مما تطیع الطبائع، جن کو حوادثات زمانہ نے ہلاک کر دیا ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے اما فی صورت الاتصال سے لے کر تطیع الطواعع تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔